اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم بات کریں گے آج اس ویڈیو میں شب بارات کی عظمت و فضیلت کے بارے میں، چونکہ اس رات میں اللہ کی رحمت سے لاتعداد انسان دوزخ سے نجات اور چھٹکارا حاصل کرتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کو کچھ ایسی راتیں عطا کی ہے جو اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور عنایتوں کی نوید سعید لے کر آتی ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا تھا کہ رحمت حق بہانہ می جوید، یعنی اللہ رب العزت کی رحمت اپنے بندوں کی بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ یہ عظیم اور بابرکت راتیں اللہ کی رحمتوں کے اصول کے بہانے ہی تو ہے۔ ان بابرکت راتوں میں سے ایک رات شب بارات ہے۔ شب بارات کا مطلب ہے نجات اور چھٹکارے کی رات، چونکہ اس رات میں اللہ کی رحمت سے تعداد انسان دوزخ سے نجات اور چھٹکارا حاصل کرتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ شب قدر کے بعد یہ رات تمام راتوں سے زیادہ بابرکت رات ہے۔ امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں ہیں، اسی طرح فرشتوں کے لیے بھی 2 عید کی راتیں ہیں، جن میں سے ایک شب بارات ہے اور دوسری شب قدر۔ بہت سی احادیث مبارک سے اس بابرکت رات کی عظمت و فضیلت واضح ہوتی ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام سے شب بارات کے حوالے سے احادیث مروی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15 رات آئے تو اس رات میں قیام کیا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اسے رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے آرام دوں، ہے کوئی ایسا۔ اللہ تعالیٰ یہ اعلان طلوع فجر تک فرماتا رہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس رات کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمول کا ذکر بھی کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں باہر نکلی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع قبرستان میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ڈر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ظلم فرمائیں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گمان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کسی زوجہ کے ہاں گئے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15 رات کو آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے، اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ قبائل عرب میں قبیلہ بنی کلب سب سے زیادہ بکریاں پالنے کے حوالے سے مشہور تھا۔ اس مقام پر قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کا ذکر یہ واضح کرنے کے لیے کیا گیا کہ جس طرح قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بال گننا ناممکن ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اتنے افراد کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جنہیں احاطہ شمار میں لانا ناممکن ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر اس امر کا ذکر کیا ہے، فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس عظیم رات میں بھی اس کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا کہ شعبان کی 15 رات کو اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے جتنے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر مشرک دشمنی رکھنے والے، قطع تعلقی کرنے والے، کپڑا بطور تکبر لٹکانے والے، والدین کے نافرمان اور عادی شرابی کے طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ حدیث میں مذکور محروم افراد کے علاوہ دیگر احادیث میں ایسے مزید افراد کا ذکر ملتا ہے جو اس بابرکت رات میں بھی اللہ کی رحمتوں سے محروم رہتے ہیں۔ مختلف احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 10 قسم کے افراد جن کی اس بابرکت رات میں بھی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی۔ ان افراد میں مشرک کینہ، اپنی مسلمان بہن بھائیوں سے دشمنی رکھنے والا، عادی شرابی، عادی زانی، کسی کو ناحق قتل کرنے والا، والدین کا نافرمان، قطع تعلقی کرنے والا،
بطور تکبر کپڑا لٹکانے والا اور چغلی کرنے والا شامل ہے۔ ان تمام احادیث سے اس رات کی عظمت و فضیلت عیاں ہے۔ اسی طرح مختلف روایات سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اس رات میں انسان کا نامہ اعمال تبدیل ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہر شخص کے پورے سال کے معاملات صحائف کی شکل میں دے دیتا ہے۔ یہاں یہ حقیقت واضح رہے کہ ہماری تقدیر میں سب کچھ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ اس رات میں صرف ایک سال کے امور نافذ کرنے کے لیے صحائف و فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم بھی رحمت باری تعالیٰ کے مستحق قرار پائیں۔ وہ اعمال جنہیں سر انجام دے کر ہم اس رات کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ سکتے ہیں پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرے تاکہ ہمارا نام بھی اس رات میں جہنم سے آزاد ہونے والوں کی فہرست میں شامل ہو جائے۔ نمبر 2، باہمی رنجشوں کو ختم کر کے ایک دوسرے سے معافی مانگے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ معافی رسمی نہ ہو کہ ایک میسج ٹائپ کر کے تمام دوستوں اور رشتہ داروں کو سینڈ کر دے اور اس خوش فہمی میں مبتلا رہے کہ ہم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، بلکہ کوشش کرے کہ حتی المکان ہے احساس ندامت کے ساتھ سب سے انفرادی طور پر مناسب طریقے سے معافی مانگے۔ نمبر 3، اپنے والدین سے معافی مانگے اور ان کی خدمت کرنے کا پختہ عہد کرے۔ جن کے والدین اس جہان فانی سے رخصت ہو چکے ہیں وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ نمبر 4، اس رات میں قبرستان جانا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس لیے اگر ممکن ہو تو قبرستان جانے کا اہتمام کرے۔ نمبر 5، بقدر وسعت ذکر و اذکار، درود شریف اور تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کرے۔ 3 مرتبہ سورہ یاسین اور 7 مرتبہ سورہ دخان پڑھے۔ نمبر 6، نوافل کی ادائیگی کا اہتمام بھی کرے۔ قیام اللیل کی نیت سے کم از کم 8 نوافل ضرور ادا کرے، لیکن یہ بات بھی مد نظر رکھے کہ اگر آپ کے ذمہ قضا نمازیں ہیں تو ان کی ادائیگی نوافل سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے اگر آپ کی ذمہ قضا نمازیں ہیں تو وہ ادا کرے۔ نمبر 7، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک پر عمل کرتے ہوئے 15 شعبان کا روزہ رکھے۔ نمبر 8، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرے۔ اگر ہم سچے دل سے مندرجہ بالا اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارا نام بھی اس رات میں جہنم سے آزاد ہونے والوں میں شامل ہو جائے گا۔